جمعرات کی رات وہ کمرہ خود کھلتا ہے، مگر اندر کون ہے؟ کوئی انسان یا کوئی سایہ؟ رات کا وقت تھا۔ گاؤں کے باہر موجود ایک پرانی ویران حویلی میں ہوا بھی ایسے سسکیاں لے رہی تھی جیسے ماضی کی کوئی بھولی بسری کہانی سنانا چاہتی ہو۔ حویلی کے سامنے پرانا برگد کا درخت چاندنی رات میں ایسے جھول رہا تھا جیسے کوئی پھانسی کا پھندا اس کی شاخوں سے لٹک رہا ہو۔ اس حویلی میں اب کوئی نہیں رہتا تھا سوائے ایک ضعیف عورت کے، جسے لوگ بی بی حلیمہ کہتے تھے۔ بی بی حلیمہ گاؤں کی سب سے پرانی اور خاموش رہنے والی شخصیت تھی۔ وہ کبھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی، نہ کسی کے ساتھ گھلتی ملتی، لیکن سب جانتے تھے کہ وہ حویلی سے باہر صرف ایک دن نکلتی تھی، جمعرات کے دن، اور اسی دن حویلی میں کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہوتا۔ رضیہ 20 سالہ ذہین، نڈر اور تجسس پسند لڑکی تھی، جو حال ہی میں لاہور سے اس گاؤں میں اپنے نانا نانی کے پاس آئی تھی۔ رضیہ کا شوق تھا پراسرار کہانیاں پڑھنا، اور اس کے اندر ہر راز کو جاننے کی آگ لگی رہتی تھی۔ جب اس نے پہلی بار سنا کہ جمعے کی رات کو بند کمرے سے آواز آتی ہے تو وہ چونک گئی۔ کیا واقعی کوئی ہے جو جمعرات کو بند کمرے میں کچھ کرتا ہے؟ رضیہ نے اپنی نانی سے پوچھا۔ نانی نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر نظریں جھکا لیں۔ بیٹا، وہ حویلی پرانے وقت کی ہے، وہاں اب کوئی نہیں رہتا، بہتر ہے تم وہاں کے بارے میں زیادہ نہ سوچو۔ رضیہ کو وہ جواب مطمئن نہ کر سکا۔ اسے معلوم تھا جہاں لوگ ڈر سے چپ ہو جائیں وہاں ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہوتا ہے جسے بے نقاب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رضیہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جمعرات کی رات حویلی کے آس پاس چھپ کر دیکھے گی کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ شام ہونے لگی تو اس نے ایک چھوٹا کیمرہ اور ٹارچ اپنے بیگ میں رکھی اور چپکے سے نانی کے گھر سے نکل گئی۔ حویلی کے باہر خاموشی تھی، جیسے کسی نے سانس روک رکھی ہو۔ دور کہیں الو بول رہا تھا اور ہوا میں برگد کے پتے سرسراتے تھے۔ رضیہ نے حویلی کی دیوار کے ساتھ جھک کر خود کو چھپا لیا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے حویلی کے اندر سے ایک ہلکی سی موسیقی کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی پرانے زمانے کا گراموفون بجا رہا ہو۔ پھر کسی عورت کی ہنسی دھیمی لیکن لرزتی ہوئی سنائی دی۔ رضیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے کیمرہ آن کیا اور آہستہ آہستہ کھڑکی کے پاس گئی۔ کھڑکی سے اندر جھانکنے پر اسے ایک سایہ نظر آیا۔ ایک عورت سفید لباس میں آہستہ آہستہ کمرے میں چل رہی تھی، جیسے کسی اندیکھے شخص کے ساتھ باتیں کر رہی ہو۔ اگلے دن رضیہ نے وہ ویڈیو اپنے نانا کو دکھائی۔ نانا نے ویڈیو دیکھتے ہی اسے بند کر دیا اور رضیہ سے وعدہ لیا کہ وہ اس حویلی کے قریب نہیں جائے گی۔ یہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے رضیہ، کچھ راز ہی اچھے ہوتے ہیں، انہیں چھیڑو مت، نانا نے کہا۔ مگر رضیہ باز نہ آئی۔ اس نے ویڈیو کو زوم کر کے دیکھا اور اس کی نظر ایک فریم پر جا کر رک گئی۔ کمرے کی دیوار پر ایک پرانا فریم تھا جس میں کسی نوجوان لڑکی کی تصویر لگی تھی، بالکل رضیہ جیسی شکل والی لڑکی۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ کیا یہ میرا ماضی ہے یا کوئی اتفاق؟ اب رضیہ نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے جمعرات کو وہ حویلی میں داخل ہوگی۔ اس نے گاؤں کی پرانی کتابوں سے حویلی کی تاریخ نکالی اور وہاں ایک نام بار بار آیا، رقیہ بیگم۔ یہ وہی عورت تھی جسے حویلی میں آخری بار زندہ دیکھا گیا تھا اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں وہ مر گئی، کچھ کہتے ہیں وہ پاگل ہو کر جنگل چلی گئی۔ رضیہ کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ راز رقیہ بیگم سے جڑا ہے اور اس کا بند کمرہ شاید اس کا انتظار کر رہا ہو۔ جمعرات کا دن آ چکا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی رضیہ چپکے سے گھر سے نکلی اور ایک بار پھر اس حویلی کی طرف چل پڑی، مگر اس بار وہ صرف دیکھنے نہیں جا رہی تھی بلکہ اندر داخل ہونے جا رہی تھی۔ جب رضیہ حویلی کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچی تو اچانک دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ کیا رضیہ اس راز کو جان پائے گی؟ کیا بند کمرے میں واقعی کوئی موجود ہے؟ کیا رقیہ بیگم زندہ ہے یا ایک سایہ؟
یہ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی ایپیسوڈ، اور اگلے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر کہانی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔